بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے نئے آرمی چیف تعینات کر لیا گیا. جی ایچ کیو سے نام آنے کے بعد آئین کے مطابق وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے اس سمری کے اوپر دستخط کیے. اس کے بعد صدر پاکستان کی جانب بھیجے گئے، لیکن اس لمحے کے اوپر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیا جناب عارف علوی صاحب اس سمری کے اوپر دستخط کریں گے. لیکن عمران خان سے صدر پاکستان کی ملاقات کے بعد فوری طور پہ اس سمری کے اوپر دستخط کر دیے گئے اور آئین کے مطابق نئے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام سامنے آ گیا. اس کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ایک لمحے کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، کیا اب اس ہائپ کے اندر کچھ جو ہے جان باقی ہے یا پھر غبارے سے ساری ہوا نکل چکی ہے. دوسری جانب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد اب پاکستان کی سیاسی، معاشی اور سفارتی صورتحال بہتری کی جانب جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ایک اور بڑا سوال کہ آج عمران خان کی جانب سے راول پنڈی کے اندر جلسہ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا عمران خان کوئی بڑا اعلان سامنے لے کے آئیں گے؟ کیا صورتحال ہوگی؟ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بھٹی صاحب. ریاض بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے ایک خوشائن خبر ہے، خوشائن بات جس کا تمام پاکستانیوں کو انتظار تھا، نئے آرمی چیف کے نام کا عاصم منیر صاحب کو بنا دیا گیا ہے. صورتحال اب جو ہے ایک جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا یہ ملک کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک خوشائن لمحہ ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ پاکستان میں ایک عرصے سے موضوع بحث بنی ہوئی تھی یہ تقرری، اور اس پر سیاسی سطح پر بہت بحث مباحثے ہوئے اور بعض حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی. اور یہ خوش آئند ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ تقرری میرٹ پر کی گئی ہے. اور جو لسٹ جی ایچ کیو سے بھجوائی گئی تھی وزارت دفاع کو اور وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر آفس پہنچی، تو ان میں جو ٹاپ نمبر پر دو نام تھے، وزیر اعظم شہباز شریف نے وہی نام اہم عہدوں کے لیے منتخب کیے ہیں. ان میں پہلا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کا. تو وزیر اعظم نے ان دونوں سینئر جنرلز کو جو ہے اہم ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے. اور پہلی مرتبہ یہ تقرریاں بالکل خالصتاً میرٹ اور سینیارٹی کی بنیاد پر ہوئی ہیں. اس سے پہلے حکومت نے اس کا اعلان بھی کیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق یہ تقرریاں کی ہیں. اس پر کسی قسم کا اب میرا خیال ہے کہ تنقید کا یا بحث کا یا کسی چیز کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ تقرریاں پہلی مرتبہ میرٹ پر ہوئی ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح میرٹ پر ہوتی جائیں گی. جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینے سے پاکستان میں اس پر بہت بحث مباحثہ ہو رہا تھا، اور کچھ جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کی بات بھی کر رہے تھے، جس کا انہوں نے خود بذات خود اعلان کر کے کہ میں اپنے وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا، ان خبروں کو، افواہوں کو جو ہے مسترد کر دیا تھا. تو یہ پاکستان میں بدقسمتی سے اس ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کو غیر ضروری طور پر جو ہے موضوع بحث بنایا گیا. حالانکہ دنیا بھر میں جو آرمیز ہیں بڑی بڑی، وہاں پر ایسی تقرریاں ہوتی ہیں اور وقت پر جو ہے وہ ان کے چیفز ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے متبادل قیادت آ جاتی ہے، لیکن پبلک لیول پر اس طرح کا ڈیبیٹ نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں ہی ایسا ہوا ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے 75 سال کی تاریخ ہے اس میں فوج کا بڑا عمل دخل رہا ہے. حکومت کے براہ راست جو ہے 35 سال جو ہے ماشاء اللہ میں گزرے ہیں، اور حکومتی سطح پر اہم پالیسی سازی میں جو ہے ان کی بڑی دخل اندازی رہی ہے. اور بعض قوتوں کے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قوت کا منبع ہے، اور سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ برائے نام رہی ہیں.
جس کا شکوہ عمران خان نے بھی کیا تھا. تو یہ اس پس منظر میں جو ہے آرمی چیف کو ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت سمجھا جاتا ہے اور بڑا طاقتور عہدہ سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے اس پر غیر ضروری طور پر جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوا اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور پی ٹی آئی سمیت بعض حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ مطالبات کیے جائے کہ جی فلاں ہونا چاہیے اور فلاں نہیں ہونا چاہیے اور میرٹ پر ہونا چاہیے. تو شکر الحمدللہ میرٹ پر ہو گیا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران عمران خان صاحب نے جو بالکل مہم چلائی ہوئی تھی اس تقرری کے لیے, اب وہ دم توڑ گئی ہے. بھٹی صاحب میں اپنا سوال یہیں پہ رکھوں گا کہ تحریک انصاف کی جانب سے اگر ہم 6 مہینے سے ٹائم لائن دیکھیں تو اس کے بعد جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا تعیناتی کا تو ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی. تحریک انصاف کے جو مختلف اراکین ہیں, سینئر رہنما ہیں, وہ میڈیا کے اوپر آ کے ایک انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا ہوا تھا کہ تمام پاکستانی یہی سوچ رہے تھے کہ ماضی کے اندر کبھی اتنا اپنے ہائپ نہیں دیکھا کہ جو اس صورتحال کے اندر دیکھ رہے ہیں. بھٹی صاحب اب تعیناتی ہو چکی ہے, آئین کے مطابق ساری چیزیں اسموتھلی آگے کی جانب جا رہی ہیں. اب جو تحریک انصاف نے جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اس غبارے سے تو اب ہوا نکل گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ دم توڑ گیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے, اب حکومت, ادارے, اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف اور تمام جو اسموتھلی ایک ہی جانب ایک ہی سمت کے اندر ترقی کی طرف جا رہی ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے, اور اگر میرٹ سے ہٹ کر ہوتا اور پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتا تو یقیناً اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا یعنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس تقرری کو. لیکن الحمدللہ یہ میرٹ پر ہوا ہے. تو آپ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی نے جس طرح اس معاملے پر ہائپ کریٹ کی اور ایشو کو بہت زیادہ مطلب اٹھایا, اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. آپ نے عمران خان صاحب کے انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کے بیانات, ان کے جلسوں سے خطابات کے بیانات دیکھے ہوں گے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہتا تھا کہ وہ ایک عرصے سے کام کر رہے تھے اور یہاں پاکستان میں صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ ان کا اس عہدے پر برقرار رہنا ضروری تھا, کیونکہ آئی ایس آئی چیف جو ہوتا ہے وہ پاکستان یعنی حکومت کے کان ہوتے ہیں, آنکھ ہوتے ہیں, اور ان کو سب چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں, رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ان کو برقرار رکھنا چاہتے تھے, لیکن آرمی چیف نے ان کا تبادلہ کر کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو جو ہے وہ لگا دیا. تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن روکے رکھا تھا. یہ آپ کے علم میں ساری چیزیں عوام جانتے ہیں. تو وہیں سے ان کی وہ پسند تھی, جنرل فیض حمید صاحب کو وہ لانا چاہ رہے تھے, اور میں بھی ان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ اگلا آرمی چیف ان کو بنایا جائے گا. اور یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے وہ متواتر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ کرپٹ چور ڈاکو اپنی من پسند کا آرمی چیف لے آئیں گے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے, وہ اصل میں یہ موجودہ آرمی چیف کو نہ لانے کے لیے یہ پوری تحریک چلا رہے تھے. اب تو باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جب 2 اکتوبر 2018 میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے تو 8 ماہ بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا اس عہدے سے. لیکن اس دوران سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی تھی جو ان کی تبدیلی کا باعث بھی بنی کہ انہوں نے کچھ رپورٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھی تھیں کہ جناب پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور عثمان بزدار کی موجودگی میں کچھ کردار ایسے ہیں جو تقرر تبادلوں میں اور اپائنٹمنٹ میں جو ہے پیسے لے رہے ہیں, اور وہ عمران خان کے قریبی حلقے ہیں اور ان کے قریبی خواتین ہیں جو اپنے بندوں کے ذریعے پیسے لے رہی ہیں. اور یہ رپورٹ انہوں نے جب عمران خان صاحب کے سامنے رکھی تو ان کا خیال تھا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور احتساب کا نعرہ لگا کر آئے ہیں, تو شاید وہ اس معاملے پر احتساب کریں گے اور وہاں پر جو ہے کچھ معاملات کو بہتر بنائیں گے جن کی مسلسل شکایات موصول ہو رہی تھیں. تو بجائے اس کے کہ عمران صاحب اس معاملے کی تحقیقات کرواتے اور اس کے خلاف ایکشن لیتے, انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا ہی تبادلہ کروا دیا, ان کو کور بھیج دیا اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لے آئے. تو چونکہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کے سارے معاملات کو جانتے ہیں اور سارے چیزیں ان کے علم میں ہیں,
تو اسی لیے عمران صاحب جو ہے ان کو نہ لانے کے لیے یہ ساری مہم چلا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں بہت سی چیزیں جو ہے وہ خواہشات کی حد تک ہوتی ہیں. تو آرمی چیف کی تقرری میں نہ تو ان کا کوئی عمل دخل تھا اور نہ ہی ان کا کوئی کردار تھا. یہ تو وزیر اعظم کا اختیار تھا اور وزیر اعظم نے کیا، اور صدر مملکت چونکہ آرمی کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں تو صدر مملکت کی توثیق کے بعد تقرری ہونی تھی. تو عمران صاحب نے ایک دن پہلے یہ بیان بھی داغ دیا تھا کہ عارف علوی صدر مملکت جو ہے وہ مجھ سے پوچھ کر اس پر فیصلہ کریں گے. بھٹی صاحب، اب پوری صورتحال آپ نے بیان کی ہے. اب آج عمران خان کا راول پنڈی کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کے مطابق، ان کے اراکین کے مطابق، یہ تاریخی جلسہ ہوگا پنڈی کے اندر. تو بھٹی صاحب، جب صورتحال عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، انہیں لگتا ہے، انہیں وغیرہ محسوس بھی ہو رہا ہے، تمام پاکستانیوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کی وہ ہائپ نہیں رہی جو ایک وقت میں ان کی تھی. تو آج راول پنڈی میں جلسہ کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ تعیناتی ہو چکی ہے، حکومت نے تعیناتی کر دی ہے، آئین کے مطابق ہوئی ہے، سینیورٹی بیس پہ ہوئی ہے، لندن سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو اب جلسہ کر کے وہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران صاحب کے پاس، آپ کے علم میں اور کئی دفعہ ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال، پونے 4 سال کی کارکردگی کا کریڈٹ زیرو ہے ان کے پاس. وہ آپ نے کبھی کسی جلسے میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس پر بات کی ہو. یعنی پونے 4 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. دنیا کے بیشتر ممالک میں جو ہے 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے، امریکہ سمیت. امریکہ میں جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اور حکومت بناتا ہے وہ 4 سال کے لیے ہی بناتا ہے. اور بھی دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر 4 سال کے لیے حکومت آتی ہے، تو پاکستان سمیت برطانیہ میں 5 سال کے لیے ہوتی ہے. تو وہ 4 سال جو ہے وہ ایک ٹرم ہوتی ہے پوری. تو پونے 4 سال کی کارکردگی کا کبھی آپ نے ان کے منہ سے ذکر نہیں سنا ہوگا کہ وہ کریڈٹ لے رہے ہوں کہ جی یہ میں نے کیا ہے اور یہ میں نے کیا ہے، سوائے وہ سونامی ٹری کے اور جناب اس طرح کے دوسرے اقدامات سے. تو اب چونکہ پرفارمنس ان کے پاس زیرو ہے، وہ اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے. کوئی سوال کرے تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. تو اب وہ ادھر ادھر کی باتوں پر جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل سروائیور جو ہے وہ چاہتے ہیں. یعنی وہ سیاسی طور پر زندہ تو رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے سازش کا بیانیہ دہرایا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم آپ کے کوئی غلام ہیں. تو یہ مہم چلائی لیکن وہ ظاہر ہے کہ فلاپ ہو گئی. پھر ان کو بھی مطلب اس سے دستبردار ہونا پڑا. بلکہ قمر جاوید باجوہ نے تو کھل کر کہہ دیا کہ جی یہ جھوٹا بیانیہ تھا. تو اب ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ چور ڈاکو کا کہتے کہتے خود چور ثابت ہو گئے. پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے توشہ خانہ سے کتنے تحائف وصول کیے اور ان کی پیمنٹ بعد میں کی، پہلے بازار میں بیچے. اور اسی طرح انہوں نے قریبی رشتہ داروں میں زمینیں، سرکاری زمینیں بانٹیں اور اپنے دوستوں کو نوازا، اور دیگر معاملات ہیں جو آپ کے سامنے اور میڈیا میں آ چکے ہیں. یعنی کہ بھٹی صاحب، دا لانگ سٹوری شارٹ، عمران خان کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے صرف سیاست میں. بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب اس وقت وہ پولیٹیکل سروائیول چاہتے ہیں، اور پولیٹیکل سروائیول کے لیے ان کو زندہ رہنا ہے. اور ان کے خلاف بہت بڑے کیسز ہیں جو اس وقت مقدمات عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہیں اور مزید کیسز بھی فائل ہو رہے ہیں. تو یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یا جو جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جو زور شور سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے، یہ ان مقدمات سے بچنے کے لیے ایک پریشر ہے اور مقدمات میں ریلیف دینے کے لیے ایک طرح کا ہتھ کنڈا ہے کہ عوام کو سڑکوں پر لا کر اور اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر کے اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر دباؤ ڈال کے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہو. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آخر کے اندر یہ بتاتے چلیے گا کہ عمران خان صاحب جو مطالبہ لے کے چل رہے تھے کہ صاف اور شفاف فوری انتخابات، آج بھی ان کے اراکین ایک وقت میں وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے حکومت کے ساتھ. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن مطالبہ آج بھی یہ ہے. تو اس وقت تحریک انصاف کی جو سٹینڈنگ پوزیشن ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کا مطالبہ ریلی ابھی حکومت تسلیم کرے گی یا پھر الیکشن وہی اپنے وقت پہ ہی ہوں گے؟ جی یہ تو حکومت نے اور اتحادی جماعتوں نے کھل کر کہہ دیا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. یعنی 15 اگست تک تو موجودہ پارلیمنٹ ہے، یعنی یہ اسمبلی 15 اگست 2023 تک جو ہے اس کا ٹینور ہے. 15 اگست کو جب یہ ڈیزالو ہوگی تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے یہ جنرل الیکشن کروانے ہیں. تو حکومت کہہ چکی ہے اور اتحادی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں بہت سے مسائل ہیں.
ابھی حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور نئی ووٹر لسٹیں بننی ہیں اور قانونی عمل ہیں, کچھ پروسیس ہے جو الیکشن ہونے کا ہوتا ہے, اور معاشی بحران ہے, اس پہ قابو پانا ہے. تو الیکشن فوری ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, حکومت نے بھی کلیئر کر دیا ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے اور استعفے دے کے گھر چلے جائیں گے, ان کا وہ کارڈ بھی فلاپ ہو گیا. آج تو بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. فواد چودھری صاحب کا بیان جو ہے وہ آج کے میڈیا میں لگا ہوا ہے, اخبارات اور میڈیا میں, ٹی وی ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے کہ جی وہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں. تو الیکشن کی ڈیٹ تو حکومت دے چکی کہ اگست 15 کے بعد ہوں گے. تو اب یعنی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے, ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے اور فلاں کریں گے اور احتجاج کریں گے, تو احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا, استعفے دے کے بھی دیکھ لیے, سارے کارڈ ان کے فلاپ ہو گئے. اب وہ بات چیت پر تیار ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر بات چیت کر لیں تو اچھا ہے. آج وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بات چیت کریں, آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں. تو حکومت تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہی اس معاملے کا حل ہے. یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے کہ حکومت کی جانب سے, حالانکہ حکومت کی جانب سے اکثر دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں بات چیت کے لیے, ماضی میں جیسے ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر عمران خان کی حکومت کے اندر, لیکن آج حکومت خود دعوت دے رہی ہے آئیے بات چیت کیجئے, پاکستان کی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے سے کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھیں یا ٹیبل پر آ کر بیٹھیں, بات کریں معاملات پر, یعنی معیشت پر بات کریں. لیکن یہ بات عمران خان کی حکومت میں نہیں ہوتی. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اپوزیشن ان سے بات کرنا چاہتی تھی تو اس وقت وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتے, اس وقت چور ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے. جی المیہ تو یہی ہے نا کہ وہ مطلب ہے پولیٹیکل, دیکھو پولیٹیکل پروسیس میں جو ہے بات چیت ڈائلاگ کا آپشن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور بدترین دشمن سے بھی کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا آصف علی زرداری جو ہے یہ کاف لیگ والوں کو قاتل لیگ کہتے تھے, لیکن انہوں نے پھر انہی کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا. عمران صاحب بھی ان کو ڈاکو کہتے تھے لیکن پھر انہوں نے بھی پنجاب کی وزارت ان کو دے دی. تو یہ پولیٹکس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. تو ان کو بھی چاہیے تھا, اس وقت بھی چاہیے تھا کہ یہ اپوزیشن سے بات کرتے, اور اب بھی ان کو چاہیے کہ حکومت سے بات کریں اور مل بیٹھ کر جو ہے معاملات کو سلجھائیں تاکہ قوم کو کچھ ریلیف ملے. It's been the best way to sit and dialogue to each other. یہی ایک راستہ ہے. بڑی صاحب بہت شکریہ آج ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. تو ناظرین آپ نے سنا کہ حکومت کی جانب سے یہ دروازے کھولے گئے ہیں کہ آپ آئیے بات چیت کیجئے, اسمبلی کے اندر آئیے, ہم ڈسکس کرتے ہیں, مسائل کے حل پہ بات کرتے ہیں اور ملک کو آگے کی جانب لے کے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پنڈی کے جلسے میں عمران خان کی جانب سے کون سا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے, پاکستان کی سیاست کس جانب جائے گی, کیا عمران خان نئے الیکشن کی تاریخ وقت سے پہلے لے سکیں گے یا پھر الیکشن وقت کے اوپر ہی ہوں گے. اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.